السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک صرف عبادت اور روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بابرکت مہینے میں بھی قطع تلخی کر بیٹھے ہیں۔ تو آئیے اس بابرکت نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ناراضگی اور قطع تعلقی انسان کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، اگر بات کی جائے کہ اس ماہ مقدس مہینے کے اندر عداوت، دشمنی اور ناراضگی رکھنا کیسے ہے، تو اس کو ایسے الفاظ میں سمجھ لیں: دل میں بغض اور کینہ رکھ کر رحمت کی امید کرنا اندھیرے میں چراغ تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو خوب معاف کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں دونوں سلو نہیں کر لیتے۔ یعنی اتنا بڑا ان کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جا رہے، کیونکہ وہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں ناراضگی اور بغض ہے، اس وجہ سے۔ دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے جو ہے وہ قطع تلقی رکھے، منہ پھیرے رکھے۔ اگر یہ کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے، یعنی صلح میں پہل کر لیں، سلو میں پہل کر لے، سلام میں پہل کر لے۔ جی۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے روزے، صدقے اور نماز سے بھی بہتر ہے؟ یعنی روزے سے بھی، صدقے سے بھی اور نماز سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہمیں ضرور وہ عمل بتلائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الہالکہ۔ یعنی صدقے سے بھی، روزے سے بھی اور نماز سے بھی افضل یہ ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان سلو کروانا، 2 گروہوں کے درمیان سلو کروانا ہے۔ اگر آپ سلو نہیں کروائیں گے تو جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، وہ تمہیں مونڈ کر رکھ دے گی۔ اور شارحین نے شرح کی ہے کہ مونڈ کر حالکہ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں دین سے مونڈ کر رکھ دے گی۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے اگر تم نے 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو نہ کروائی، تو وہ عداوت، دشمنی تمہیں دین سے مونڈ کر رکھ دے گی۔ یعنی یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو کس قدر رحمتوں والے مہینے سے ہمیں محروم کر رہی ہیں۔ نامہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض رکھ کے، ناراضگی رکھ کے اپنے نامہ اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، جس مہینے کے اندر رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی ہیں، میں ہر رات جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، ان کو معاف کرتا ہوں، تو پھر ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیوں دعوت رکھتے ہیں، کیوں ناراضگی رکھتے ہیں؟ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دلوں کو ناراضگی سے پاک کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو دلوں میں ناراضگی رکھتا ہے وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ جاتا ہے۔ یعنی صرف وہ بھوکا پیاسا ہی رہ جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اس نے روزے کے رحمت والے مہینے کی قدر کی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ آپس میں پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا مہینہ تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے معزز مہمان بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرتا ہے، ناراضی کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال جو پیغمبر کے حدیث کے مطابق جمعرات اور سوموار والے دن اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے وہ پیش نہیں کیے جاتے، اور جو ناراضگی رکھتا ہے مسلمان سے اس رحمت والے مہینے میں، تو اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ تو آئیے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اسامہ بھائی، جو شخص معاف کر دیتا ہے کسی دوسرے کو،
تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا فوائد و ثمرات ہیں، اللہ کے ہاں کیا انعامات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے اور معاف کر دینے والے، اور اللہ تو محسنین نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رہی اس کے فوائد و ثمرات، جو کسی کو معاف کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو دوسروں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اجاز بھائی، معاف کر دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، زندگی میں برکت آتی ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام کام صرف اور صرف معاف کرنے سے اللہ کے ہاں عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، سماجی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ تمام معاملات صرف اور صرف معاف کر دینے سے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ناراضگی اور قطع تلقی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو بحال کریں اور دلوں کو جوڑیں، تعلقات کو بہتر بنائیں اور اللہ کے اس بابرکت مہینے میں رحمت کے طلبگار بن جائیں۔ تو آج کی محفل کا یہی اختتام ہوا، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔